السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائدے سے محروم لوگ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے موبائل فون پر ایک میسیج آیا جو مختصر سے سوال پر مشتمل تھا: یا شیخ، خودکشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے موبائل فون پر سوال کرنے والے سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز آئی جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا۔ میں نے کہا، معاف کرنا، آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا دہرا دیجیے۔ اس نے زندگی سے بیزار لہجے میں جواب دیا، شیخ، سوال تو بڑا ہی واضح ہے کہ خودکشی کے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے ایسا جواب دوں جس کی اسے امید ہی نہ ہو۔ میں ہنسا اور بولا، مستحب ہے، یعنی کہ پسندیدہ ہے۔ کیا؟ وہ چلایا۔ میں نے پوچھا، کیا ہم یہ طے کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹائیں کہ آپ کو خودکشی کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ نوجوان چپ رہا۔ اس پر میں نے کہا، اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، کیونکہ مجھے کوئی ملازمت نہیں ملتی، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، دراصل میں ایک ناکام انسان ہوں۔ پھر اس نے مجھے تفصیل سے اپنے حالات بتائے۔ وہ اپنے آپ میں بہتر تبدیلی لانے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کو اس قدر گھٹیا کیوں تصور کر لیتا ہے؟ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے لوگوں کو ہی کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ ان کی طرح وہ بھی پہاڑ کی بلندیوں پر کیوں نہیں پہنچ جاتا؟ یا کم از کم ان لوگوں کی دیکھا دیکھی پہاڑ پر چڑھنا ہی شروع کر دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو کوہ پیمائی سے گھبراتا ہے، یعنی کہ جو پہاڑ پر چڑھنے سے گھبراتا ہے، وہ ہمیشہ گھڑوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون آدمی اس کتاب سے یا ان اصولوں پر لکھی گئی کسی بھی کتاب سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا؟ وہ بیچارہ انسان جس نے اپنی بری عادتوں کے سامنے ہار مان لی ہو، جو اپنی موجودہ صلاحیتوں پر صبر کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ میرے مزاج کا حصہ ہے، اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، میں اپنا طریقہ کار تبدیل نہیں کر سکتا۔ لوگ میرے اس مزاج کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں خالد جیسی تقریر کرنے لگوں یا احمد جیسا خوشباش نظر آؤں یا جواد کے مانند لوگوں کا پیار بن جاؤں تو یہ مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن میں ایک مجلس میں حاضر تھا۔ میرے ساتھ ایک خاصے عمر کے بزرگ تشریف فرما تھے۔ مجلس میں بیٹھے تقریباً سب افراد عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بزرگ اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ مجلس کے دیگر افراد میں صرف اپنی بڑی عمر کی وجہ سے نمایاں تھے۔ اس کے علاوہ ان میں ایسی کوئی خاص بات یا غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔ میں نے وہاں ایک مختصر سی تقریر کی جس میں شیخ عبدالعزیز بن باز کے ایک فتوے کا ذکر کیا۔ جب میں اپنی بات کر چکا تو بڑے میاں فخریہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں اور ابن باز ہم جماعت تھے۔ آج سے 40 سال پہلے ہم مسجد میں شیخ محمد بن ابراہیم کے پاس اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خبر سنا کر مارے خوشی کے ان کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ وہ اس بات پر بے حد خوش تھے کہ انہیں کسی زمانے میں ایک کامیاب انسان کی صحبت حاصل رہی ہے، جبکہ میں دل ہی دل میں انہیں ملامت کر رہا تھا، اے لاچار آدمی، تم بھی ابن باز کی طرح کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ تمہیں تو راستے کا علم بھی تھا،
پھر تم نے اپنا سفر جاری کیوں نہ رکھا؟ ایسا کیوں ہے کہ ابن باز وفات پائیں تو ایک زمانہ ان کی جدائی میں روتا نظر آئے، اور جب تمہیں موت آئے تو شاید تم پر رونے والا کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی روئے بھی تو زیادہ سے زیادہ دل جوئی کی خاطر یا رسم دنیا کے طور پر۔ ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہتا ہے کہ میں فلاں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، یا میں فلاں کا ہم جماعت رہا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میری مجلسیں جمع کرتی تھیں۔ ان باتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ فخر کی بات صرف یہ ہے کہ آپ بھی اسی بلندی پر پہنچیں جس پر وہ پہنچے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا اور آج ہی سے یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے جن کے کامیاب ہونے پر اسے اطمینان ہے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے بدمزاجی چھوڑ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں، افسردگی کو خیر آباد کہہ کر حشاش پشاش اور خوشباش نظر آئیں، کنجوسی چھوڑ کر کشادہ دلی اپنائیں، اپنے غصے پر قابو پائیں اور اسے بردباری اور ٹھہراؤ میں بدل ڈالیں۔ مصائب کے گھپن دیروں میں خوشی کی کرنیں تلاش کریں، اپنے آپ کو ایمان و یقین اور اعتماد کے ہتھیاروں سے لیس کریں، اپنی زندگی میں دلچسپی لیں، اس سے لطف اٹھائیں۔ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، انہیں بلا وجہ غم اور بے مقصد پریشانیوں میں ضائع نہ کریں۔ رہا یہ سوال کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، تو یہ چینل میں نے اسی سوال کے جواب میں ہی بنایا ہے۔ میرے ساتھ رہیے، ہم انشاءاللہ جلد منزل تک پہنچ جائیں گے۔ حاصل: بہادر وہ ہے جو پکے ارادے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیتا رہے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ جزاک اللہ خیر۔